میں نے صابر کو کمرے کے اندر بلایا اور اندر جاتے ہی میں نے کنڈی بند کر دی۔ صابر نے کہا جلدی کرو، اب میں اور نہیں رک سکتا۔ میرا نام آسیہ ہے۔ میری ملاقات صابر سے یونیورسٹی میں ہوئی۔ صابر بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لڑکا تھا۔ میں دیکھتے ہی اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ صابر بھی مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چاہنے لگا۔ ایک دن میں رکشا پر بیٹھ کے اپنے گھر جا رہی تھی۔ صابر بیک پر تھا اور پاس آ کر مجھے ایک پرچی تھما دی۔ میں نے گھر جا کر دیکھا تو اس پر اس کا فون نمبر تھا۔ امی کا فون اٹھایا اور جلدی سے صابر کو کال کر دی۔ صابر نے کہا کہ آسیہ، میں تو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے بھی اسے جواب میں کہہ دیا، صابر کون کہتا ہے میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ ہمارا باس نہیں چل رہا، نہیں تو ہم ایک ساتھ ہوتے، پھر ہماری بات 24 گھنٹے چلتی رہتی۔ ایک دن صابر نے کہا کہ آسیہ، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی۔ میں نے صابر سے کہا ہم ایک طریقے سے مل سکتے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر آ سکتے ہیں تو، نہیں تو پھر میں آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ صابر پہلے تو ڈر گیا اور پوچھنے لگا تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میری امی، 2 چھوٹے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ پھر اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور اس نے کہا جب بلاؤ میں آ جاؤں گا۔ پھر ایک رات امی کو نیند کی گولیاں دے کر میں نے صابر کو اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے ہی صابر دیوار پھلانگ کر آیا تو میری امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی اٹھ بیٹھیں۔ امی کو شک تو نہیں ہوا، لیکن میں اپنے کمرے کے اندر سوئی ہوئی تھی۔ صابر کو میں نے کہا اب جلدی واپس چلے جاؤ، امی اٹھ گئی ہیں۔ صابر واپس چلا گیا اور 3 دن تک مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے مجھ سے کہا تم جھوٹی اور مکار لڑکی ہو، تم ملنا ہی نہیں چاہتی مجھ سے۔ ایسے ہی مجھے رات کو سفر کرایا۔ میں پتہ نہیں کتنا دور آپ کے لیے آیا۔ میں نے صابر کو بہت منانے کی کوشش کی، لیکن صابر ایک ہی بات پر اڑا رہا، اگر مجھے ملو گی تو میں مانوں گا، نہیں تو خدا حافظ۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں رونے لگ پڑی کیونکہ میں صابر کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ پھر میری کوشش یہی تھی کسی طرح سے امی کو پھر نیند کی گولیاں دوں تاکہ میں صابر کو مل سکوں۔ پھر ایک رات امی نے کہا مجھے چائے بنا کر دو، تو میرے دل میں شیطانی چلاکی آ گئی۔ امی کی چائے میں گولیاں ڈال دیں اور صابر کو کال کر دی کہ صابر آج آپ نے ہر حال میں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صابر نے کہا سوچ لو، اگر پہلے کی طرح ہوا تو پھر زندگی بھر میں تمہارے لیے مر گیا سمجھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ رات کے 11 ہو گئے۔ امی کو نیند آ گئی۔ میں نے صابر کو کال کی۔ صابر نے کہا میں تمہارے گھر کے باہر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ صابر دیوار پھلانگ کر آ گیا۔ جیسے ہی صابر آیا پھر امی اٹھ کھڑی ہوئیں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج صابر واپس ہو گیا تو میری زندگی کی بھی آخری رات ہے۔ پھر میں نے ہمت کی کہ کچھ بھی کر کے آج امی سے صابر سے ملنے کی اجازت لیتی ہوں۔
میں نے امی کو کہا کہ امی دیکھو، میں صبر سے بہت پیار کرتی ہوں، ہمارا کوئی غلط کام نہیں ہے، پلیز آپ مجھے ایک بار صبر سے ملنے دیں۔ پہلے تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا، بہت گالیاں دی، لیکن میں ان کے پیروں میں گر گئی کہ آج اگر صبر چلا گیا تو زندگی بھر میں روتی رہوں گی، میری زندگی کا سوال ہے، امی مجھے جانے دو۔ امی کو بھی مجھ پر رحم آ گیا اور مجھے کہا جلدی سے جاؤ، 5 منٹ میں واپس آ جاؤ۔ میں بھاگ کر گئی، صبر کے گلے لگ گئی اور صبر کی خواہش جاگنے لگی۔ صبر نے کہا آپ میرے ساتھ کام کرو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ صبر یہ اچھا کام نہیں ہے، ہم پیار کرتے ہیں، بس پیار دل میں ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ صبر سمجھدار تھا، اس نے بھی کہا مجھے دیکھو، میں نے بھی آپ کی روح سے پیار کیا ہے، آپ کے جسم سے نہیں۔ پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتے رہے۔ اوپر سے امی نے آواز لگائی کہ اب بس کرو، آ جاؤ۔ پھر میں نے صبر کو کہا آپ جاؤ، پھر ہم ملیں گے۔ صبر گھر چلا گیا اور میں اب امی سے صبر کے ساتھ شادی کی بات کرنے لگی۔ اب میری صبر کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔